آج اس کی شادی کا دن تھا۔ ہر لڑکی کی زندگی میں اس دن کو لے کر ڈھیروں ارمان ہوتے۔ کچھ دن پہلے جس دن رقیہ بیگم نے اس کا نکاح اس گنڈے موالی سے طے کر دیا تھا، اس وقت کچھ پل کے لیے اسے لگا کہ اس کے سارے ارمان مٹی میں مل گئے ہوں، مگر ارسل ملک کا اس سے نکاح کرنا کسی فلمی سین سے کم نہیں تھا۔ کسی آندھی طوفان کی طرح یہ انسان اس کی زندگی میں آیا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے دل میں بس بیٹھا۔ ویسے تو کل رات وہ خود کو اس رشتے کے لیے تیار کر چکی تھی، جس کا کچھ حد تک اظہار وہ ارسل کے سامنے بھی کر بیٹھی تھی، مگر اب جب یہ موقع، یہ لمحہ آ گیا تھا جہاں ان دونوں کے رشتے سے سب لوگ آگاہ ہو جائیں گے، جہاں زبردستی کیے گئے نکاح میں دونوں کی رضامندی شامل ہو جائے گی، اس بات کی جہاں ڈیرو ڈیرو خوشی تھی، وہیں رات والی مجتمع ہمت اونن چھو ہو گئی تھی۔ ارسل کا سوچ سوچ کا چہرہ شرم سے گلنار ہونے کے ساتھ ساتھ ہتھیلیاں بار بار پسینے سے نم ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکنوں کا بڑھتا شور کانوں میں سنائی دینے لگا تو گھبرا کر زور سے آنکھیں باندھ کر کے اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کی۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ کل ہی اسے اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے ڈر پر قابو پانے کی کوشش کروں گی، اور آج پھر سے وہی حالت ہو رہی ہے میری۔ خود کو ڈبٹ کر ایک گہری سانس لے کر اس نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ کھڑکیوں سے پردے ہٹا کر قرۃ العین نے روپ کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی بھی نہ اتنا کیسے سو سکتی ہے، چونکہ آج موسم بہت پیارا ہو رہا تھا، کبھی بھی رم جم ہو سکتی تھی۔ بن موسم برسات سب کو خوشی دیتی ہے، اور آج موسم اتنا خوبصورت ہو رہا ہے کہ صرف موسم کو ہی دیکھ کر قرۃ العین کو سکون مل رہا تھا۔ سخت گرمی میں اسے ٹینشن ہوتی تھی، اور آج خوبصورت موسم دیکھ اس کا اتنی ٹینشن میں بھی غصہ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اوجا اور روپ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر قرۃ العین نے اسے پیار سے پکارا، ماں بس تھوڑی اور دیر سو لینے دو۔ اس نے کڑبڑ لے کر ابھی اٹھنے سے انکار کر دیا۔ بالکل نہیں، ابھی کبھی اٹھو، ورنہ تمہارے پاپا کو بلاتی ہوں میں ابھی۔ ذرا بھی احساس ذمہ داری نامی کوئی چیز نہیں ہے تم میں۔ آج شادی اور یہ لڑکی گھوڑے بیچ کر سونے میں مصروف ہے۔ وہ بظاہر اسے ڈانٹ رہی تھی، مگر انداز اتنا نرم تھا کہ روپ نے مسکرا کر دونوں آنکھوں کو مسا۔ ماما، دونوں بازو پھیلا کر اس نے لاڈو میں قرۃ العین کے گرد بازو پھیلائے۔ اسے اپنے گوش میں لے کر قرۃ العین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پل میں آنکھوں کے کناروں میں نمی پھیل گئی۔ میری شہزادی، اس کے بالوں پر لب رکھا انگوٹھے کی مدد سے آنکھوں کے کناروں کو صاف کیا۔ اٹھ جاؤ، تمہارے شوہر نے آج کے دن کے لیے کچھ قیمتی سوغات بھیجی ہے، اٹھ کر دیکھ لو، کچھ دیر میں بیوٹیشن آ جائے گی۔ گھڑی میں وقت دیکھ کر اسے کچھ اور کام یاد آ گئے۔ اوکے ماما۔ منہ بنا کر اس نے ٹیبل صوفے پر پڑے بڑے بڑے تھالوں کو دکھا۔ شاہ نے کیا بھجوایا ہوگا ان میں؟ کچھ دیر سوچو بچار کے بعد آخرکار اس نے اپنے نرم گداز پاؤں کو زمین پر رکھا۔ بنا چپل پہنے ننگے پاؤں ہی وہ ٹیبل کی طرف بڑھی، ہاتھ بہا گیا، ایک تھال سے سرخ رومال اٹھایا تو اس پر رکھا ایک بڑا سا باکس دیکھ اسے حیرت ہوئی۔ کھول کر دیکھنے پر اس میں موجود نفیس سی ہائی ہیل دیکھ اسے حیرت ہوئی۔ اسی تھال میں رکھی ایک چھوٹی سی چٹ دیکھ کر چٹ سے اٹھا کر کھولی۔ یہ ہیلز تم اپنے نازک پاؤں کی زینت بنانا، پہلا تو تم اپنے پاؤں میں اس کو پہن کر ان ناچیز سینڈل کی شان بڑھاؤ گی، دوسری طرف یہ تمہارے قد کو بڑھا کر میری بونی بیوی کو کم سے کم میرے کندھوں تک پہنچانے میں مدد کرے گی۔ اپنے قد کی شان میں گستاخی پڑھ کر وہ دھواں ہوگی۔ اتنی ہمت اس لمبو کی، مجھے بونی بولا؟ ارے کوئی اس کو بتاؤ، میں بونی نہیں بلکہ یہ زیادہ لمبا ہے۔ منہ بنا کر اس نے چیر کو مروڑ تروڑ کر ایک طرف پھینکا، سینڈل کو دوبارہ اسی باکس میں رکھ کر وہ آگے بڑھی۔ دوسرے تھال میں زیورات کے ڈبے دیکھ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہاں بھی ایک چٹ موجود تھی۔ یہ وہی چٹ تھی جو قرۃ العین نے پڑھی تھی، مگر پھر مصطفیٰ شاہ کا پیغام روپ کے لیے سمجھ کر وہی رکھ دی تھی، جسے پڑھ کر روپ نے ایک بار پھر منہ بنایا۔ وہ جو نہ پہنو یہ سارے زیورات ایک نظر اتنے سارے جولی باکس کو دیکھ کر اس نے منہ چڑھایا۔ تیسرے تھال میں میک اپ کا سارا سامان دیکھ ایک بار پھر اسے حیرت ہوئی۔ میں اتنا سارا سنگار کیسے کر سکتی ہوں؟ پاگل بندہ۔ تبھی جیسے اس نے چوتھے تھال سے رومال ہٹایا، حیرت کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جھٹکے اسے تھوڑی دیر پہلے لگے تھے، یہ ان سب سے بڑا تھا۔ اس تھال میں وہی ڈریس ہے جو اسے اپنی شادی کے لیے پسند آیا تھا، مگر وہ اتنا مہنگا تھا کہ اس نے یہ ڈیمانڈ رکھ دی تھی کہ اس کا شوہر اس کے لیے یہ ڈریس لائے، اور آج جب وہ ڈریس اس کے سامنے تھا اور اس کے لیے تھا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی خواب کا منظر وہ حقیقت میں دیکھ رہی ہو۔ ابھی تک تو فریش بھی نہیں ہوئی روپ بنا اس کے تاثرات کی طرف دیکھے وہ مصروف سے انداز میں گویا ہوئی اور جلدی آگے بڑھ کر اس کا بستر سمیٹنے لگی، مگر دوسری طرف اسے یوں ہی کھڑا دیکھ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا روپ، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ قرۃ العین نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر ہلایا۔ بنا حیرت کے سمندر سے باہر نکلے اس نے منہ کھولے قرۃ العین کی طرف روح موڑا۔ مما یہ دیکھیے،
انگلی کے اشارے سے اس نے قرۃ العین کی توجہ بھی اسی طرف کروائی۔ جیسی حالت اس ڈریس کو دیکھ کر رکی ہوئی تھی، قرۃ العین کا بھی اسے سے کچھ الگ نہ تھا، مگر وہ کچھ ہی دیر میں خود کو نارمل کر چکی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے میری گڑیا لکی نہیں بلکہ بہت زیادہ لکی ہے۔ اس نے آپ بھی حیرت زدہ کھڑی روپ کو دیکھا چھیڑا۔ ہائے ماما، ایک اب کیسے کہاں ہیل لیا شاہ نے۔ وہ حیرت سے ملی جلی تحساس سے گویا ہوئی۔ اب میں اس کا جواب تو تمہیں یہاں سے ملے گا۔ اس ڈریس پر پڑے کارڈ کو اٹھا کر روپ کے حوالے کرتے ہوئے وہ مسکرا کر دوبارہ باہر کی سمت بڑھ گئی۔ اس نے حیرت سے اس کارڈ کو کھول کر دیکھا۔ سامنے موجود تحریر کو پڑھنا شروع کیا ہی تھا، مگر اپنے پیچھے سے ابھرتی قدموں کی چاپ پر وہ وہیں ساکت ہوگی۔ اس کے محسوس کلوں کی خوشبو سے بنا پلٹے بھی وہ جانتی تھی کہ اس کے کمرے میں داخل ہونے والا کوئی اور نہیں بلکہ مصطفیٰ شاہ ہے۔ اپنی پیٹھ کے عین پیچھے اس کی موجودگی کو محسوس کر کے وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ یہ ڈریس آپ نے میری خواہش ظاہر کرنے پر خریدا تھا۔ اپنے من میں ابلتے سوال کو وہ جٹ زبان پر لیا۔ نہیں، یہ میں نے تمہاری پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں لیا تھا تو پھر؟ وہ حیرت زدہ سی اسی طرف مڑی۔ یہ میں نے اس ہاتھ لڑکی کے لیے ہے جس کی مصطفیٰ شاہ کی زندگی میں بہت اہمیت ہے، اتنی اہمیت کہ اس کے سامنے اپنی ساری دولت بھی لٹا دوں شاید تب بھی اس کی اہمیت ظاہر نہ کر پاؤں۔ مصطفیٰ شاہ کی مسکراہٹ، اس کے جینے کی وجہ، اس کا سب کچھ مسز شاہ وہ لفظوں میں ہی سحر پھونک رہا تھا، اور وہ دام بہت سن رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اس نے جو وہ سوال نہیں پوچھ پائی تھی ایک بار پھر زبان پر مچلنے لگا۔ سارے سوالات جواب ہو جائیں گے آج کی رات، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے اچھے سے نیند لی؟ اس کے سوال کو ایک بار پھر سائڈ پر رکھ کر مصطفیٰ شاہ نے اپنا سوال اس کے سامنے رکھا، مگر سوال اتنا عجیب و غریب تھا کہ بجائے جواب دینے کی اسے حیرت ہوئی۔ ہاں شاہ، نیند تو میں نے بہت اچھی سے لے لی ہے، بلکہ میں تو ابھی تک سو رہی تھی، مگر یہ سوال آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بہت اچھا کیا جو اچھے سے نیند لے لی، کیونکہ آج ساری رات تمہارے شاہ کا نہ تمہیں سلانے کا ارادہ ہے اور نہ ہی خود سونے کا۔ وہ شو ہوا مگر روپ کا سو چہرہ ہونے کے ساتھ ساتھ سر بھی جھک گیا۔ بے شرم بندہ، منہ بنا کر اس نے مصطفیٰ شاہ کو اسی کے سامنے اس لفظ سے نوازا تھا کہ اسے کچھ تو شرم آ جائے، مگر وہ تو کسی بوتل کے جھیل کی طرح وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ روپ نے حیرت سے کمرے میں چاروں طرف اسے ڈھونڈا۔ اس کی خوشبو تو چاروں سو پھیلی تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ ایک بار پھر میرے سوال کو گول کر گیا۔ وہ منہ بنا کر ایک بار پھر اشتیاق سے اس ڈریس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اپنی شیروانی کے بٹن لگاتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے کھڑا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ آنے میں بھی اسے نور کے گلابی گال اور شرمایا شرمایا روپ نظر آ رہا تھا۔ اس کی خالص سوچ کا ہی وہ مسکرا اٹھا۔ نور، میں نے ان دنوں تمہارے قریب نہ رہ کر تمہیں وقت دیا تاکہ تم میرے گھر والوں میری محبت کو دل سے تسلیم کر سکو، ہمارے رشتے کے لیے خود کو دل و دماغ دونوں طرح سے تیار کر سکو۔ تم میری فیملی کے ساتھ گل مل گئی ہو تو یہ تو میں جانتا ہوں، اور کل رات تم میں بدلاؤ دیکھ مجھے اچھا لگا۔ اچھا ہے جو تم نے ہمارے رشتے کو دل سے قبول کر لیا، ورنہ میرے حساب سے ہمارے رشتے میں کوئی دوری نہیں ہونی چاہیے۔ آج تمہیں احساس کروانا ہے کہ ارسل مرد تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آج میں تمہیں محبت کے رنگ میں رنگ دوں گا۔ تیار ہوتے ہوئے اس کی سوچوں کا مرکز صرف نور کے گرد گھوم رہا تھا۔ ادھر آؤ چنبیلی، قرۃ العین نے اسے پکارا اور خود ٹیرس کی طرف بڑھ گئی۔ وہ خود بھی سارا کام چھوڑ کر حیرانگی سے اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ ٹیرس پر کھڑے ہو کر اس نے اپنی طرف آتی چنبیلی کی طرف دیکھا جو بڑے مصروف سے انداز میں اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ آج شاید پہلی دفعہ تھا جب اسے دیکھا قرۃ العین کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ سنجیدگی چھائی تھی، جو شاید چنبیلی نے بھی محسوس کر لی تھی۔ تبھی حیرت زدہ سے اس کے برابر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا قرۃ العین؟ مجھے لگا تمہیں کوئی کام ہوگا۔ وہ اس کے برابر کھڑی ہوئی۔ ہاں، تم نے بالکل ٹھیک کہا، مجھے واقعی تم سے ہی کام تھا۔ وہاں دیکھو اور بتاؤ کیسا لگا۔ اس نے چنبیلی کی توجہ نیچے حال کی طرف مبذول کروائی اور ساتھ ہی سوال بھی کر ڈالا جہاں دو جگہ جہیز کا سامان رکھا تھا۔ اتنا سارا سامان دیکھ وہ مسکرائی۔ جہیز کا سامان اب تم نے یہ بنوایا ہے تو اچھا ہی ہوگا، ضرور۔ وہ مسکرائی، مگر پھر بھی قرۃ العین کے چہرے پر مسکراہٹ نہ بکھری۔ اچھا، نور کا سامان اس کے کمرے میں رکھوا دیتے ہیں، اور روپ کا سامان تو مصطفیٰ شاہ کے لوگ لے ہی جائیں گے۔ بنا قرۃ العین کے تاسا جانچے وہ اسے اپنی رائے سے آگاہ کر رہی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا چنبیلی، روپ کا سامان تو چلا جائے گا، مگر تم یہ دوسرا سامان دیکھ رہی ہو، یہ نور کا سامان نہیں ہے۔ نور کا سامان صبح ہی اسما نے نوکروں کی مدد سے اس کے کمرے میں سیٹ کروا دیا تھا، جو کہ ہم نے نہیں بلکہ مصطفیٰ شاہ نے تیار کروایا تھا۔ قرۃ العین کے باتوں پر اسے خوشی کے ساتھ ساتھ حیرت ہوئی۔ اگر یہ سامان نور کا نہیں تو پھر کس کا ہے؟ وہ حیرت زدہ سے سوال گو تھے۔ یہ سامان میری دوسری بیٹی مشی کا ہے۔ مشی کے نام پر اس کے منہ سے مسکراہٹ غائب ہوگی، جسے قرۃ العین نے بخوبی محسوس کیا۔ آج جب اس گھر سے مشی رخصت ہو کر تمہارے گھر جائے گی تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کسی صدی کی بیٹی ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ آپ سے تم بس ایک بات یاد رکھنا، وہ جب صدی کی بیٹی تھی تب تک، مگر آپ سے وہ ہماری بیٹی ہے۔ اس کے سارے فرض میں اور اسمن پوری طرح سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے لیے آج تک روب رہی ہمیشہ ہماری زندگی میں وہی اہمیت رکھتی ہے۔ جب ہم کسی کو اپنا مانتے ہیں تو پورے دل سے اس کے لیے خالص جذبوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
اور یہ بات تم سے اچھا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے جب وہ تمہارے گھر آئے تو اس کے ساتھ تمہارا ذرا بھی برا برتاؤ کم سے کم میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک نظر قرۃ العین کی طرف دیکھا جس نے آج تک اسے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ سمجھ گئی، اس لڑکی نے تمہیں بھی اپنی طرف کر لیا جس طرح میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے۔ وہ نحوست سے گویا ہوئی، جبکہ مشی کے لیے ایسے الفاظ سن قرۃ العین کا دماغ کھول گیا۔ کیسی دقیانوسی سوچ کا مظاہرہ کر رہی ہو تم؟ ایسا بھی کیا کر دی اس معصوم بچی نے حیرت زدہ سے سوال گو تھے۔ ایسا کیا کر دیا اس نے کا کیا مطلب ہے قرۃ العین؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا اس لڑکی نے کیا کیا ہے؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے جس نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا، مگر اس لڑکی کے ہر معاملے سے مجھے انجان رکھا۔ سلیم کے خود کا بزنس ہونے کے باوجود میرے بیٹے نے اس کے باپ کی غلامی کی، اور پھر ایک رات ہم جب سو کر اٹھے تو اچانک وہ لڑکی میرے گھر کی بہو بن چکی تھی۔ اتنی بد زبان لڑکی میرے بیٹے سے کس طرح جھگڑا کر رہی تھی، اور کل تو وہ لڑکی بھی بول رہی تھی کہ مشعل نے اس سے اس کا پیار چھینا ہے، اور وہ یہ بھی تو بول رہی تھی کہ پہلے مشی میرے بیٹے سے نفرت کرتی تھی، پھر اب کیسے وہ بس چمیلی حد ہوتی ہے بدگمانی کی۔ ویسے تو تمہیں صفائیاں دینا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ میرے حساب سے اپنی اولاد کو جتنا اس کے ماں باپ جانتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں جان سکتا، لیکن اگر تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو ٹھیک ہے، شروع سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے کہ تم سے چاند نے مشی کے بارے میں کیوں چھپایا، تو مجھے ایسا لگتا ہے اولاد اپنے ماں باپ سے سب کچھ شیئر کر سکتی ہے، مگر وہ کسی کو اپنے لیے ہمسفر کے طور پر پسند کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ بات انہیں کم از کم اپنے ماں باپ کو بتاتے ہوئے جھجک ہوتی ہے، شاید اسی لیے اس نے تم سے یہ ساری باتیں چھپائیں۔ اور رہی بات ان کے گھر جا کر غلامی کرنے کی، تو مجھے نہیں لگتا یہ کوئی غلامی تھی، بلکہ اس بات کی معلومات اگر تم بائی سے لوگی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور جہاں تک بات پہلے نفرت اور پھر محبت کرنے کی ہے تو مجھے نہیں لگتا یہ کوئی بڑی بات ہے۔ جہاں تک میں نے اس لڑکی کو جانا ہے وہ محبت چاہتی ہے، اور جب اسے محبت ملی تو اس کا من خود بہت بدل گیا۔ یاد رکھنا چمیلی، اس دنیا میں ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں جو پیسے سے اوپر محبت کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ انمول موتی کی طرح ہوتے ہیں، جن میں سے ایک انمول موتی خدا نے تمہارے آنگن میں بیچا ہے۔ وہ کوئی راستے سے اٹھ کر آئی لڑکی نہیں جو تم اس کے بارے میں ایسی خیالات کا اظہار کر رہی ہو۔ اس کا ایک خاندان ہے، اس کے باپ کا اس ملک میں ایک نام اور رتبہ ہے، اس کے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی۔ وہ ہر طرح سے خاندانی لڑکی ہے، ایک اچھے کرائے سے تعلق رکھنے والی۔ ان سب کو ہٹا کر اگر تم دیکھو تو اس سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ لڑکی ہمارے چاند کی پسند ہے۔ کچھ پل خاموش ہو کر اس نے چمیلی کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے سخت تاثرات اب کچھ نرم پڑ گئے تھے۔ تمہارا ایسا ریئیکشن دیکھ مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ ہوا۔ مجھے دکھ ہوا کہ تمہیں اس سارے معاملے کو جس نظریے سے دیکھنا چاہیے تھا، اس کے بجائے تم نے اس سارے معاملات میں مثبت کو چھوڑ کر منفی سوچوں کو زیادہ ترجیح دی۔ جانتی ہو ارسل بھی بالکل اسی طرح نور کو نکاح کر کے لے آیا تھا، اور وہ نور سے محبت کرتا ہے، یا پھر اسے بھی کوئی لڑکی اپنے لیے پسند ہے اور وہ اس سے شادی کرنے کا خواہشمند ہے۔ ان ساری باتوں سے میں بھی اتنا ہی لا علم تھی جتنا تم، مگر میرے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس معصوم کے لیے غلط خیال نہیں آیا، ورنہ غلط سوچوں نے میرے دماغ تک بے رسائی حاصل کی تھی، لیکن میں نے ان کو اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ میرے دماغ پر حاوی ہو کر میرے اور میرے بیٹے کے بیچ میں کوئی دیوار کھڑی کرے، کیونکہ مجھے اپنی اولاد پر یقین ہے، مجھے ہماری دی گئی تربیت پر یقین ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ہم سے کوئی بات چھپا تو سکتے ہیں مگر کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ اور دیکھا جائے تو میرے ارسلان نے نہ میرا یقین توڑا اور نہ ہی کوئی غلط لڑکی کا انتخاب کر کے ہمارے دل آزاری کی، بلکہ اس نے ایک بہت پیاری معصوم لڑکی کا انتخاب کیا، اور اپنی محبت کے ساتھ غلط ہونے سے بچانے کے لیے اسے صحیح پہچان دینے کے لیے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ بلکہ دوسری طرف چاند نے بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا، اور ساری سچویشن سے وہ ہم سب کو بہت پہلے ہی آگاہ کر چکا ہے۔ کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا، غلطیاں سب سے ہوتی ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ تمہیں فخر ہونا چاہیے، اپنے بیٹے کی پسند پر اس کا طریقہ ضرور غلط تھا، مگر فیصلہ اور انتخاب غلط نہ تھا۔ اب سب تمہارے ہاتھ میں ہے، آگے کا فیصلہ میں تم پر چھوڑتی ہوں۔ تمہیں اپنی مثبت سوچ کو اجاگر کر کے گھر کے ہنستے کھیلتے ماحول کو برقرار رکھنا ہے، یا پھر اپنی منفی سوچوں کو بڑھاوا دے کر اپنے مخلص رشتوں میں کھٹاس لانی ہے۔ یہ فیصلہ سراسر تمہارا ہوگا، مگر وہ دوبارہ مشک کے کسی غلط سوچ کو دماغ میں جگہ دینے سے پہلے ایک بار تارا کی طرف ضرور دیکھ لینا، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو ان کے بڑے کرتے ہیں، اور وقت انہیں وہی لوٹاتا ہے جو وہ بوتے ہیں۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ اپنی طرف سے اسے ہر اینگل سے سمجھا چکی تھی، اور اب جب کہ آخری نتیجے پر اسے خود ہی پہنچنا تھا تو وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اٹھ جاؤ لیزا، اس پر سے کمبل کھینچ کر اس نے دور اچھالا۔ واٹ دی ہیل رومان، تم جانتے ہو نا مجھے اس طرح کی حرکتیں نہیں پسند۔ وہ اٹھی تو بہت غصے میں تھی، مگر سامنے رومان دیکھ کر
کچھ حد تک ٹھنڈی ہو گئی تھی، ورنہ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کا سر کھل چکا ہوتا۔ اٹھ کر تیار ہو جو سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اس کی کسی بھی ناراضگی بڑے لہجے پر اسے رتی برابر فرق نہ پڑا۔ سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ رومان شاہ سر پر سرپرائز کی بات کر رہا ہے۔ اس نے بڑی حیرانگی کی بات شاید ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں بی بی یقین کر لو سرپرائز، اور چونکہ سرپرائز ہے تو سرپرائز بتائے نہیں جاتے۔ کس حساب سے تیار ہونا ہے؟ بس یہ سمجھ لو کہ بارات کے فنکشن میں جانا ہے، بس اسی حساب سے تیار ہو جاؤ اور ذرا جلدی تیار ہو جانا۔ ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے، مگر پھر بھی کوئی بات نہیں، خاص مہمان ہمیشہ لیٹ پہنچتے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ مصروف سے انداز میں اسے حکم دے کر وہ جا چکا تھا۔ رات کے لیے تیار ہونا ہے، مگر میرے پاس تو اس حساب سے کوئی ڈریس ہی نہیں۔ وہ پریشان ہوئی مگر پھر موبائل نکال کر آن لائن شاپنگ کرنے لگی۔ سفید نیلے پردوں اور مصنوعی پھولوں کو سجا کر ملک ہاؤس کے چاند میں 4 چاند لگائے تھے۔ روز کی طرح آج بھی ایک طرف 3 اسٹیج سجائے گئے تھے، دوسری طرف مختلف قسم کے کھانے پکنے کی خوشبو 4 سو پھیلی تھی۔ فرش کو محملی قالین سے چھپا دیا گیا تھا۔ وقفے کے فاصلے پر گول میز اور ان کے گرد سفید پوش چیئرز کا انتخاب کیا گیا تھا۔ قرۃ العین اندر کے سب انتظام اچھے سے ہو گئے ہیں نا؟ سفید شلوار قمیض میں بازو کو کوہنیوں تک پلٹ کے وہ مصروف سے انداز میں گویا ہوا۔ ہاں اسود، اندر سب چیزوں کا انتظام ٹھیک ہے۔ آپ پاپا جی اور شمس انگ کو جا کر دیکھ لیں وہ تیار ہوئے کہ نہیں۔ آخرکار وہ گھر کے بڑے ہیں، ان کا پہلے تیار ہونا ضروری ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم مجھے یہ بتاؤ ہمارے بیٹے اور داماد تیار ہیں؟ مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا اسود، آپ جا کر انہیں بھی دیکھ لیں اور آپ بھی تیار ہو جائیے۔ مانا کہ بیٹیوں کی شادی مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بیٹے کی بھی شادی ہے، اس لیے اپنا حلیہ چینج کریں۔ اوکے کرتا ہوں چینج۔ تم یہ بتاؤ ہماری روپ کہاں ہے، وہ تیار ہوئی کہ نہیں؟ او ہاں، اچھا یاد دلایا آپ نے۔ قرۃ العین نے کچھ یاد آنے والے انداز میں سر پر ہاتھ مارا۔ آپ کی لاڈو رانی اب بھی اٹھی اور پھر مشی اور نور نے بھی تیار ہونا ہے۔ ابھی ٹیوشن کو دوبارہ کال لگائیے۔ ابھی موسم اچھا ہے، اس ماحول میں سب نمٹ جائے تو اچھا ہے، اگر بارش ہوگی تو سب ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس کے انداز سے فکر مندی صاف آیا تھی۔ ریلیکس قرۃ العین، اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بوندا باندی تو ہو سکتی مگر تیز بارش کا کوئی امکان نہیں، اس لیے تم بے فکر ہو۔ آپ ان محکمہ موسمیات کی خبریں مجھے نہ سنائیے، کتنی بار ان کی بتائی گئی خبریں جھوٹی نکلتی ہیں، اس لیے جو میں بول رہی ہوں آپ وہ کریں۔ اسے حکم دیتے ہوئے اسود کو حیران پریشان چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ بہت مبارک ہو بیٹا۔ شمس صاحب نے ایک نظر آنے میں اپنے جوان پوتے کی طرف دیکھا، جس نے دیکھا اسے ہمیشہ ہی اپنے فرحان کی یاد آتی تھی۔ کتنے ارمان تھے تمہارے سر پر یہ صحرا سجانے کے۔ اس کے سر پر دولہے کی پگ رکھ کر وہ تھوڑا پیچھے ہوئے، آنکھیں نم تھی۔ سالوں بعد کوئی خوشی ان کے گھر کا مقدر بننے جا رہی تھی۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اسود ملک تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مان جائے گا۔ وہ جو مسکراتا ہوا ان کی باتیں سن رہا تھا، آخری بات پر بھمبوچ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں قرین با، کیا برائی ہے مجھ میں؟ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، ان سے سوال کیا۔ نہ کوئی برائی ہے اور نہ ہی کوئی کمی ہے، بس تمہارے اور اس کی بیٹی کے درمیان جو عمر کا فرق تھا اس کو لے کر مجھے تھوڑی ٹینشن تھی۔ اس کے ہفا انداز پر مسکرایا مگر آپ کے پوتے نے اس چیز کو وجہ بننے ہی نہیں دیا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ وہ بھی مسکرا اٹھے۔ واقعی اسے دیکھ کر کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ 32 سال کا مرد ہے۔ میں خوش ہوں کیونکہ میرا پوتا خوش ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوشی اس لیے ہوئی کیونکہ اس نے اپنے لیے کوئی نور کا انتخاب کیا ہے۔ آج مجھے اپنا آپ بیوقوف لگا ہے جب میں تمہیں لیزا سے شادی کرنے کا بولتا تھا، مگر اس وقت تک میں نے صرف روپ کے بارے میں سنا تھا، اسے دیکھا اور سمجھا نہیں تھا، مگر اب جب اسے دیکھا سمجھا تو پتہ چلا اگر تم اس کے پیچھے پاگل تھے تو کچھ غلط نہ تھے۔ اگر میرا پوتا شہزادہ ہے تو اس نے اپنے لیے شہزادی کا ہی انتخاب کیا ہے۔ انہیں سچ میں مصطفیٰ شاہ کی پسند پر فخر تھا جس کا اظہار وہ آج کے دن کر رہے تھے۔ ان کی دی گئی ہر داد کو وہ مسکرا کر وصول کر رہا تھا۔ اٹھو چاند سلیم نے اسے کڑے تیوروں سے گھٹتے ہوئے آخرکار سخت لہجے میں اسے پکارا، ساتھ ہی کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ بھی ڈالا۔ آج تمہاری شادی ہے اور یہ کیا نئی فلم چلا رکھی ہے تم نے؟ ابھی تک سو رہی ہو، تیار نہیں ہونا؟ فنکشن کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، اگر یاد نہ ہو تو میں یاد دلا دیتا ہوں۔ آج تمہارے اور ارسل کا دوبارہ نکاح بھی، ارسل کب سے نکاح کے لیے پہنچ گیا ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا خمار دے کر سلیم نے اسے لتاڑا۔ بدلے میں اس نے ایک نظر مندی آنکھوں سے گھڑی کی سوئیوں کی طرف دیکھا۔ وہاں 10:30 بجے دیکھ واقعی اس کی نیند اورن چو ہو گئی تھی۔ وہ اتنی دیر سوتا رہا، وہ بھی اپنی ہی شادی کے دن۔ یہ سوچ کر ہی شرمندگی ہونے لگی۔ سوری ڈیڈ، میں ابھی آتا ہوں، فریش ہوگا۔
چھلانگ لگا کر بیڈ سے اترتے ہی وہ واش روم میں گھس گیا۔ تمہاری شیروانی ریڈی کر دی ہے، باقی ساری چیزیں بھی ریڈی ہیں، تیار ہو جانا، میں تمہارے پاس تارا کو بھیجتا ہوں، وہ تمہاری مدد کرے گی اور آپ دیر مت کرنا۔ اس نے واش روم میں جانے کے بعد بھی وہ باہر سے ہی اسے سب سمجھا کر باہر چلا گیا۔ ماں چلیے جلدی کرے، دیر ہو جائے گی، قرۃ العین آنٹی پہ سے ہمیں ڈانٹے گی کہ آج پھر ہم مہمانوں کی طرح آئے ہیں۔ ہاں بیٹا بس میں ابھی آئی۔ رانی نے کمرے کے اندر سے ہی ہانک لگائی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آئیں۔ بڑی سی چادر کندھوں کے گرد لپیٹ کر اس نے ارحم کے ساتھ گھر کے بیرونی حصے کی طرف قدم بڑھائے، مگر اس سے پہلے کہ وہ دونوں گھر سے باہر نکلتے، رقیہ بیگم کی آواز نے ان دونوں کے قدموں کو وہیں ساکت کر دیا۔ بہت اچھے دوگلی ہو تم دونوں۔ ماں بیٹا وہ دونوں ہی حیرت سے مڑے۔ اس سے زیادہ حیرت رقیہ بیگم کے منہ سے نکلنے والے الفاظوں سے ہوئی۔ ایک طرف اپنوں کی فکر کرنے کی بات کرتے ہو، دوسری طرف شوہر باپ پورے ہفتے سے گھر نہیں، کوئی فون کوئی اتا پتہ نہیں، بجائے اس کی فکر میں گلے، مگر نہیں، ان کو کیا فکر اس کی، ان دونوں کو تو اس منحوس کی شادی میں جانا ہے۔ نانی ہمیں بابا کی فکر ہے، آپ بھی جان ہے بابا کا، جب دل کرتا ہے وہ بنا بتائے کہیں بھی چلے جاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، ان کا ہمیشہ سے یہی معمول رہا ہے، ہمیں ان کی ہمیشہ ہی فکر رہتی ہے، اور یہ بات مجھے نہیں لگتا ہم میں سے کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ماں کا جو قصہ اس سے دیکھا نہ گیا تو وہ ان کے سامنے دو بدو بول اٹھا۔ اچھا تو پھر جاؤ دیر کس بات کی کر رہے ہو، لیکن میری بھی ایک بات کی گرہ لگا لو، لکھ کر دے رہی ہو تم دونوں ماں بیٹا کو، اس بار ضرور کوئی فکر کرنے والی بات ہے، کیونکہ پہلے وہ جب بھی جاتا ہے تم لوگوں کو بتا کر جائے یا نہ، مگر مجھے ضرور آگاہ کر دیتا تھا، لیکن اس بار وہ مجھے بھی بتا کر نہیں گیا۔ ان دونوں کو وارننگ دے کر گھوٹے وہ دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رانی نے پریشانی سے ارحم کی طرف دیکھا۔ ماں آپ پریشان نہ ہو، ضرور نانی نے یہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے بولا ہوگا تاکہ ہم دونوں نور کی شادی میں نہ جا پائیں۔ ارحم کی تسلی پر بھی نہ جانے کی ان کے دل کو سکون نہ آیا۔ لیکن بیٹا اگر تمہاری نانی کی باتوں میں ذرا بھی سچائی ہوئی تو کیا ہوگا، ان کی پریشانی حد سے سوا ہوگی۔ ماں آپ اتنی فکر نہ کرو، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نانی کی باتوں میں کوئی سچائی ہے تو آپ کو تب بھی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں آج ہی کچھ لوگوں کو ڈیڈ کے بارے میں پتہ لگوانے کا بولتا ہوں، اور اس سے بھی پہلے میں ان کے آفس اور دوستوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیا پتہ ان میں سے کسی کو ڈیڈ کے بارے میں معلوم ہو۔ بغیر آپ فکر نہ کرے، ریلیکس ہو جائے، اسمائل کرے اور ساری فکر کو ایک طرف رکھ کر نور کی شادی کو انجوائے کرے، باقی کی پریشانیاں مجھ پر چھوڑ دیں۔ وہ ہر طرح سے اپنی ماں کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ان کے چہرے پر نرم مسکراہٹ دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنے کام میں کچھ حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ اور میں تمہیں کیا کہہ کر پکاروں، وہ اپنے ہی کاموں میں گن چکر ہوا تھا۔ صبح سے جب ایک جانی پہچانی آواز پر اس کی جھکی نظریں اٹھی اور وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ سرخ رنگ کی پاؤں کو چھوٹی امبریلا فراق کے ساتھ ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑ کر ماتھے کے بیچوں بیچ چھوٹا سا مانگ ٹیکا لگا کر، آنکھوں پر مصنوعی پلکیں، خوبصورت ہونٹوں کو نیچرل لپسٹک سجائے، گلے میں نفیس سا نیکلس، کان میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے، وہ شاید آج کے فنکشن کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ جو کل رات خود کو لاکھ اچھی بری دلیلیں دے کر اس سے دور رہنے کے لیے تیار کر چکا تھا، اب وہ سارے ارادے ٹوٹتے نظر آ رہے تھے۔ خوبصورتی سے کہیں زیادہ وہ اس کی معصومیت کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ او تیری، تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں، تمہارے سر میں درد ہے کیا؟ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر حیرت زدہ سی گویا ہوئی۔ وہ واقعی پریشان تھی یا پھر یوں ہی پوچھ رہی تھی، مگر جو بھی تھا اس کا یوں خود کی ذات کے بارے میں سوال کرنا اسے اچھا لگا۔ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اپنی بے لگام سوچوں کو جھٹکا وہ ایک بار پھر خود پر سرد مہری کا ہول چڑھانے لگا۔ اگر سر میں درد نہیں ہو رہا تو پھر آنکھیں کیوں لال ہو رہی ہیں؟ وہ تارا ہی کیا جو بال کی کھال نہ نکالے، یوں ہی سرخ ہو رہی ہوں گی۔ اس نے جان چھڑوانے کی کوشش کی، یوں ہی تو آنکھیں سرخ نہیں ہوتی، میری تو آج تک نہیں ہوئی، اور نہ ہی میرے گھر میں کسی کو یوں ہی آنکھیں سرخ ہوئی ہیں۔ اس نے لفظ یوں ہی پر اچھا خاصا زور دیا، کیا کہنا چاہتی ہو، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ کڑے تیور لیے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا، کیا مطلب ہے؟ تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا؟ یہ پھول تم کسی اور کو بنانا۔ میں کہنا نہیں چاہتی، بلکہ میں کہہ رہی ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ آنکھیں یوں ہی لال نہیں ہوئی، اگر یوں ہی کچھ ہوتا تو ایک آنکھ میں ہوتا، دونوں آنکھوں میں یوں ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی عقل مندی جاری، تو احسن نے بھی بویں اچکائے۔ اچھا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تم ہی بتا دو کہ سچ کیا ہے، کیونکہ میرے حساب سے تو یہ آنکھیں بلا وجہ سرخ ہوئی ہیں، لیکن اگر تمہاری نظر میں کوئی معقول وجہ ہے ان کے لال ہونے کی تو پلیز مجھے بتا کر میرے ناقص علم میں اضافہ کرے۔ وہ بھی اب پوری طرح سے میدان میں کود پڑا تھا۔ مجھے بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے اس کے پیچھے ضرور وہی بات ہوگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، آنکھیں مٹکائی، کون سی بات؟ وہ حیران ہوا۔ یہ باتیں
بتائی نہیں جاتی، پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے۔ اس کے رازدارانہ انداز پر وہ ایک بار پھر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بھلا اس کی آنکھیں سرخ ہونے سے پولیس کا کیا تعلق، کیا مطلب؟ وہ ایک بار پھر سنجیدہ ہوا۔ مطلب تو اب تم جیجو کو سمجھانا، کیونکہ میں جان گئی ہوں یہ تمہاری آنکھیں اس لیے سرخ ہوئی ہے کیونکہ تم نے افہیم کھائی ہے۔ بدلے میں اس نے بھی احسن کو کڑے تیوروں سے گھورا۔ واٹ افہیم؟ یہ لفظ سن کر ہی اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ جو آنکھیں کل رات نیند نہ لینے کے باعث لال ہو رہی تھی اب غصے کی شدت سے لال ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جوابی کارروائی کرتا وہ آپ پر نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔